ناظرین، ہم بتاتے چلیں، شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں لگی خطرناک آگ کو بجھانے میں آج تیسرا دن لگ گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ مسلسل آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاپنگ مال میں گودام میں موجود ایک آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ جانی اور مالی نقصان کا تخمینہ لگانا فی الحال مشکل ہے۔ بہزاد نے LED کی اسکرین تاریک کر دی۔ وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں بکھرے بالوں اور رت چکے کی چغلی کھاتی آنکھوں کے ساتھ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ اس ہولناک سانحے نے شہر ذات میں سکوت طاری کر دیا تھا۔ بہزاد کے اندر ہولناک سناٹے اتر گئے تھے۔ اسے آخری لمحات یاد آئے۔ بہزاد مچ جائے۔ وہ گھبرائی سی اس کے دل کو بھی خدشات کا شکار کر رہی تھی۔ عزیز، صرف 20 دن کی بات ہے یار، بروقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بہزاد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا کام مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ وہ اتنا اظہار کبھی نہیں کرتی تھی۔ عزیز، سب سے زیادہ تم اہم ہو یوں، مگر یار میری کمٹمنٹ مہینوں پرانی ہے، اچھا نہیں لگتا عین وقت پر منع کرنا۔ اس کی بات بھی درست تھی۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے منہ پھیلا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یار آ جاؤں گا جلدی، وعدہ کریں؟ وہ جھٹ بولی۔ 20 دن میں۔ وہ گور کر رہ گئی۔ اچھا یاد کرو گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، وہ خفا تھی۔ میں تو بہت یاد کروں گا، پھر تمہیں ہچکیاں آئیں گی۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ یہ صرف ورڈز آف ماؤتھ ہیں، ایسی باتوں میں صداقت نہیں ہوتی۔ وہ گنوس برا فروختہ تھی۔ میں نے سنا ہے محبوب کو چھینک بھی آئے تو محب کو پتہ چل جاتا ہے، سانسوں کی ڈور سانسوں سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ کوئی نہیں، محبت میں ایک مر جائے تو دوسرا نہیں مرتا۔ مرد تو فوراً دوسری شادی کر لیتے ہیں، چھینک تو دور، شرم بھی نہیں آتی کہ ابھی بیوی کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی۔ میں مر گئی تو اتنی دور سے جنازے میں شرکت کرنے بھی نہیں آ سکیں گے۔ بہزاد نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ کتنی سنگ دل ہو تم، کس طرح میری سانسیں روکنے کی باتیں کر جاتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ گئی تم؟ وہ دھاڑا تھا اور زیز اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سارا غصہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میری جان، ہم ہر پل ساتھ ہوں گے، زندگی کی آخری سانس تک ہم ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ اس کے دل سے آہ نکلی۔ کاش اسے اپنے سینے میں چھپا لیا ہوتا۔ کیوں چھوڑ آیا تھا اسے؟ پہاڑ بن کر اس پہ یہ خبر گری تھی۔ عزیز ہمارے ساتھ تھی، پھر وہ ٹرائل روم میں چلی گئی اور آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ ہم پاگلوں کی طرح آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر سب نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا۔ سب باہر کی طرف بھاگ رہے تھے، میں بھی زخمی ہو گئی، تمہاری بہنیں بھی زخمی ہیں۔ عزیز کا کچھ نہیں پتا۔ وہ کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اسے فوراً واپسی کی سیٹ بھی نہیں مل رہی تھی۔ زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑے گا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا، اور اب جب وہ تہے دامن رہ گیا تھا تو بھی زندہ تو تھا۔ تمہارا بہزاد آفریدی والا خلاف نکلا۔ زندگی وہ اس کی تصویر سے ہم کلام تھا، ایک مضبوط مرد ہو کر وہ بھر بھری ریت کی طرح بکھر رہا تھا۔ آنسو اس کا سینہ جلا رہے تھے، اس کی عزیز نہیں رہی۔ یہ سوچنا بھی سہانے روح تھا، اور وہ زندگی جو ابھی اس کے وجود میں سانس لے رہی تھی اس کے ساتھ ہی خاکستر ہو گئی۔ مگر وہ بے یقین تھا، اس کے سینے پر اب بھی اس کی سانسیں لپٹی تھیں۔ وہ آخری بار کس بے ساختگی سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ یا خدا، مجھ پر اس کی جدائی کے غم کا پہاڑ جتنا بوجھ مت ڈال۔ میں ناشکروں میں سے نہیں، پھر بھی یہ زندگی وبال لگ رہی ہے، اس کے بغیر کیسے سانس لوں گا؟ اس کے اندر صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ حشر اٹھ رہا تھا، شور تھا، آہیں اور پکاریں تھیں، مگر لبوں پر مہر لگی تھی۔ اس کی ذات دیکھنے والوں کے لیے محب سناٹوں کا مسکن تھا۔ اس کا فون بجتا تو وہ دیوانہ وار اس کی آواز سننے کے لیے فون کی جانب لپکتا۔ آسمان پر سفید بادلوں کا راج تھا، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ موسم اچانک ہی خراب ہوا تھا، اور اب اسے موسم کی صورتحال کے بدلنے کا انتظار کرنا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون بجی۔ اس نے پہلی رنگ پر کال ریسیو کی۔ کیا پتہ چلا اس کا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک اجلی لاش ملی ہے جسے وہ لوگ عزیز کہہ رہے ہیں۔ الماس بیگم نے اس کے دل پر قہر ڈھایا۔ نہیں ممکن، میں زندہ تو وہ کیسے مر سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا اسے ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ میری زندگی اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کی آواز سن کر مدثر بھی آ گیا تھا، اس کی نگاہوں میں بھی دکھ تھا۔ بہزاد، حوصلہ کرو، اللہ کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ انہوں نے یقین دلایا۔ اس نے موبائل دیوار پر دے مارا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ کیسے کروں؟ حوصلہ نہیں ہے مجھے یہ عذاب سہنے کا حوصلہ۔ وہ زندہ ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ نہیں رہی؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مدثر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہزاد یار، سنبھالو خود کو۔ وہ اتنا ٹوٹنا بکھرنا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسے سنبھالوں؟ وہ ہے نا مجھے سہارا دینے کے لیے، میرا حوصلہ، میرا اعتبار، میرا یقین، میرا جنون، میرا عشق۔ مدثر، اس نے مجھے اتنا نہیں چاہا ہوگا جتنا عشق میں نے اس سے کیا۔
وہ خفا ہو کر بات نہیں کر رہی. اس نے کہا تھا اور مجھے یاد نہیں کرے گی. بہت ظالم ہے وہ. سب سمجھتے ہیں میں نے اسے بے اتنا ہی بڑھتی ہے، مگر اس نے مجھ پر کہر ڈھا دیا. بدلہ لے رہی ہے وہ مجھ سے. کبھی نہیں کہتی تھی کہ اسے مجھ سے محبت ہے. اب تو بات بھی نہیں کرتی. فون بند ہے اس کا. یار وہ میری ایک فون کال پر کال ریسیو کرتی تھی. وہ مدرسے کو خشک آنکھوں کے ساتھ بتا رہا تھا، مگر اس کے لہجے کی طرف اس کی جنون خیزہ آیا تھی. اس کا دل کیسے کرلا رہا تھا یہ صاف ظاہر تھا. بہزاد، کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ جائیں گے نا ہم واپس، سب چیک کریں گے. تم کہہ رہے ہو وہ زندہ ہے تو ایسا ہی ہوگا. مدثر نے دلاسا دیا، مگر اس کا لہجہ کھوکھلا تھا. کب جائیں گے؟ آج تیسرا دن ہے. وہ تکلیف میں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. مدثر، میں نے ایک وعدہ نہیں نبھایا، اس کی حفاظت نہیں کر سکا، اس کا مان توڑ دیا میں نے. وہ تو بہت جلد مجھ سے بدگمان ہو جاتی تھی، اب تو شاید میری شکل بھی نہ دیکھے. اس کے دل پر ہر گزرتا لمحہ ضربیں لگا رہا تھا. اس کا وجود ہجر کے بھاری پتھر تلے پاش پاش ہو گیا تھا. پھر بھی ہر ٹکڑے سے اس کے نام کی صدا آ رہی تھی. مدثر بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا، ایک بلند حوصلہ اور کبھی نہ ہارنے والے شخص کے ہاتھوں سے جب زندگی کی قیمتی متاع ریت کی طرح پھسل جائے تو اس کا حال دیوانوں جیسا ہوتا ہے. وہ کیسے مان لیتا؟ وہ جیسے ہنستے مسکراتے چھوڑ آیا تھا، وہ چہرہ اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا، نہ ہی اس سے وابستہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو محسوس کر سکے گا. اس کی دنیا تاریک ہو گئی تھی. اس کا خسارہ پھر بھی عزیز کے نقصان سے کم ہی تھا، جس نے اولاد، شوہر، ہنستی مسکراتی زندگی سب کھو دیا تھا. گھر کی فضا سوگوار تھی. اس کے باوجود الماس بیگم کی ضد تھی سعدیہ کی بارات طے شدہ دن ہی آئے، چاہے پھر اسے سادگی سے رخصت کر دیا جائے، لیکن یہ کام تاخیر کا شکار نہ ہو. لیکن سلجوق آفریدی غم سے نڈھال بیوی کی خواہش کو خود غرضی سے تعبیر کر رہے تھے. میری بھانجی تھی وہ، بہو تھی وہ. میرے بیٹے کی حالت کیا ہو گئی ہے جانتی ہو نا تم. کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اس نے. وہ یہاں آ کر کیا دیکھے گا؟ ہم نے اس کے غم کا بھی خیال نہیں کیا. الماس نے کر کے گردن جھٹکی. آپ کو یاد ہوگا آپ اسپتال میں تھے اور بیٹے کے نکاح کی ضد کر رہے تھے. پھر اس لڑکی کی ماں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا. مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے گلے کا توق بنا دیا اور پھر آپ اسے گھر لے آئے. نہیں رکی تھی نا شادی، تو اب میری بیٹی کی شادی میں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ اور بہزاد تو مانتا ہی نہیں کہ وہ مر گئی، اور جب وہ نہیں مری تو شادی کرنے میں کوئی مذاق نہیں. انہوں نے توجہ پیش کی. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سلجوق آفریدی انہیں سمجھا کر تھک گئے ہیں. امی بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھائی کو دکھ ہوگا، اور پھر آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں. وہاں بھاگ دوڑ میں دھکا لگنے کی وجہ سے آپ گر گئی تھیں اور پاؤں میں اب تک درد کی شکایت کر رہی ہیں. شادی میں کیسے سب کا استقبال کریں گی؟ صبا نے ماں کو سمجھایا. وہ پاؤں کا درد لیے بستر پر پڑی تھی. اب ٹھیک ہوں میں، کوئی ایسی معذور نہیں ہو گئی کہ چل نہ سکوں. وہ تنک کر بولی. امی میرے سسرال والے بھی باتیں بنائیں گے کہ ابھی بہو کا انتقال ہوا ہے اور یہ میت کے گھر میں شادی کی تقریب کرنے پر اصرار کر رہے ہیں. سعدیہ نے بھی اعتراض کیا. بیٹی کو سادگی سے رخصت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ سے میں اپنی بچی کی خوشیاں کیوں خاک میں ملنے دوں؟ اس کا وجود تو ویسے بھی سب کے لیے باعث تکلیف تھا. ماں اس کی عمر بھر روتی رہی اور اس نے بھی کہیں کوئی خوشیوں کی پھول نہیں کھلائے. وہ عزیز کے لیے غمزدہ نہیں تھی، نہ ہی در و دیوار اور چہروں پر چھائی اداسی انہیں گوارا تھی. ان سے بحث بے سود تھی. سب ہی بہزاد کی آمد کے منتظر تھے تاکہ عزیز کے جستخار کی تدفین کی جا سکے. سلجوق آفریدی نے اس کی اجلی راز کی شناخت کر لی تھی. اتنی چھوٹی عمر میں وہ دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن الماس کا دل ایسی کم عمر موت پر بھی نہ پسیجا. سب کچھ اپنی جگہ. شہر کے سارے لوگ مصروف تھے. زندگی چل نہیں رہی تھی، بھاگ رہی تھی. مگر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ایک مقام پر رک گئی تھی. جدائی، ہجر، فراق. جہاں وہ اسے چھوڑ گئی تھی، اب عمر بھر بہزاد آفریدی کو سینے پر غم کی سیل رکھے وہیں استادہ رہنا تھا. وہ گھر جہاں وہ اسے چھوڑ گیا تھا، اس گھر کے مکین اور ان مکینوں کی تسلیاں ان کے دکھ کو کوئی چیز بھی کم کرنے سے قاصر تھی. وہ 8ویں دن واپس آ سکا تھا اور ان کے سامنے سراپا سوال بنا کھڑا تھا. کیوں امی؟ کیوں لے گئی تھی آپ اسے؟ کیوں اسے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ کیوں اس کا خیال نہیں رکھا؟ میں تو اسے آپ کے حوالے کر کے گیا تھا. یہاں میرے اپنے تھے. میری زندگی کو کسی نے نہیں سنبھالا. اس کے سوالات الماس بیگم کو ناگوار خاطر گزر رہے تھے، مگر وہ بیٹے کے غم کا لحاظ کر کے چپ تھیں. بھائی، حادثہ اچانک رونما ہوا تھا. کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہمیں. ہم تینوں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئی تھیں. عزیز تو پہلے ہی ڈریس ٹرائی کرنے گئی ہوئی تھی. صبا نے آہستہ آواز میں کئی بار بتائی ہوئی بات پھر منوعین دھرائی. مالز کی چینجنگ روم میں وہ کبھی ڈریس ٹرائی کرنا پسند نہیں کرتی تھی. وہ ہمیشہ گھر آ کر ڈریس ٹرائی کرتی تھی. بہزاد نے دانت پیس کر کہا. پتہ نہیں اس نے تمہیں کیا بتایا ہوا تھا، کیا پسند ہے کیا نہیں، لیکن اب ہم تینوں جھوٹ تو نہیں بولیں گے. الماس نے تنگ آ کر کہا. آپ سب سے اسے مجھ سے دور کر دیا. جھوٹ سچ صحیح غلط مجھے نہیں پتا. میں قبر کشائی کرواؤں گا. کل ہی اس کی تدفین ہوگی. بہزاد ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب تھی، انہوں نے تعصب سے کہا. اس کے دل پر آرے چل گئے.
بابا اس پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، مجھے بتائیں۔ بغیر مجھ سے پوچھے بغیر آپ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے ڈیڈ باڈی پہچان لی، آپ نے تدفین بھی کرا دی، قبر پر اس کے نام کا خطبہ بھی لگوا دیا، مگر میں نہیں مانتا وہ نہیں رہی۔ وہ الگ کے بل چیخا۔ ہم نے یہ سب خود تو نہیں کہا، یہ اس کی قسمت تھی، میں بھی مر سکتی تھی، تمہاری بہنیں بھی مر سکتی تھی، وہاں 45 افراد جان سے گئے تھے، مرد عورت بچے، ان سب میں سب شامل ہیں۔ کوئی سازش تو تھی نہیں جو تم ہم پر شک کر رہے ہو؟ الماس کو اس کا تفتیش کرنا برا لگ رہا تھا۔ فون کہاں ہے اس کا؟ اس نے دانت پر دانت جما کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا فون بھی اس دن گر گیا تھا اس قیامت کی گھڑی میں، کسی کو کچھ نہیں ہوش تھا۔ زندہ بچ گئے تو تم سوال پوچھ رہے ہو، مر جاتے تو کس سے پوچھتے؟ وہ ماں کے رویے سے مایوس تھا۔ کس سے پوچھوں پھر؟ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، مگر آپ لوگوں نے مجھے صرف مایوس نہیں کیا بلکہ ختم کر دیا۔ مجھے کہہ رہے ہیں آپ سب کے یقین کر لوں، مگر مجھے یقین نہیں ہے۔ اس کی روح وجود کی قید سے نہیں نکلی تھی، وہ عالم نظر کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، کروا لو قبر کشائی، مگر اسپتال کی رپورٹ کے بعد ہی شناخت تصدیق کی مہر لگی ہے، وہاں کسی بھی دوسری لڑکی کی یہ رپورٹ نہیں آئی۔ جو کافی دن ہے، ڈی این اے رپورٹ اور اسپتال کی طرف سے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے تھما دیا، ساتھ ہی کچھ اور سامان بھی جو ایک لیدر بیگ میں تھا۔ شی واز پریگننٹ۔ رپورٹ پر درج یہ الفاظ اس کی ہستی کو تہ و بالا گر گئے، آنکھوں کے آگے غبار سا چھا گیا، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے ان کا سامان لے کر اپنے روم میں گیا۔ اس کے ارد گرد آکسیجن جیسے ختم ہو گئی تھی، سانس لینے میں دشواری تھی، روشنی کا فقدان تھا، اسے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، ایک ہی آواز کی بات سنائی دے رہی تھی، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کے اور رائنا کے درمیان کوئی پرابلم بھی کریٹ نہیں کرنا چاہتی۔ عجیب ہے، آپ اتنا گہرا زخم لگائے پھر بھی آرام سے باتیں کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وہ کیسے اس کا درد بھانپ گئی تھی۔ کل ہم اسنو فال دیکھنے جائیں گے، کل ہوگی نا اسنو فال؟ بہزاد، مجھے بچپن سے اسنو فال دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی معصومیت بے ساختگی بہزاد کی زندگی تھی۔ مجھے نہیں کرنی باتیں ہوں گی تو پھر لڑائی بھی ہوگی۔ آپ نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ اس کے دل سے ٹیس اٹھی تھی، دل ہی تو دکھایا تھا اس کا۔ کوشش کر رہی ہوں آگے بڑھنے کی، مگر میرے دل میں اتارا آپ کی بےحترائی اور بے وفائی کا خنجر اب بھی اس جگہ پیوست ہے، دل سے لہو رستا ہے۔ یہ سوچ کر لہو میں الاؤ دیکھنے لگتا ہے کہ میری طرح کوئی اور بھی یہاں پر مکمل حق رکھتا ہے۔ وہ کیسے سارے حساب بے باک کر گئی تھی؟ وہ بتا بھی نہ سکا۔ رائنا کے طلاق کے پیپرز وہ کب سے تیار کروا چکا ہے، بس اپنے بچے کی دنیا میں آنے کا انتظار تھا اسے دستخط کرنے کے لیے، پھر وہی تو واحد اس کی حقدار ٹھہری۔ اچھا جناب، نہیں برتتی لاپرواہی، مگر ہم ہوٹل تک پیدل جائیں گے، گاڑی میں نہیں۔ مجھے خوبصورت مناظر اور اس راڑ بھری خاموشی کو محسوس کرنا، آپ کے ساتھ اس حسین موسم اور طویل مسافت کو یادگار بنانا ہے۔ وہ لمحات کتنے قیمتی، کس قدر انمول تھے۔ میں نے کب نفرت کی ہے آپ سے؟ اور بہزاد یہ سننے کے لیے ترستا رہ گیا کہ میں محبت کی ہے آپ سے۔ یہ حسرت دل میں اب بھی سر پٹک رہی تھی۔ حد ہے بہزاد، یہ بچوں والی ضد ہے کیا؟ کچھ نہیں کہہ دیا آپ نے؟ مجبوری، سمجھوتا؟ یہ مجبوری اور سمجھوتا کا کھیل نہیں، بابا بننے والے ہیں آپ، اور پھر بھی اس کا محبوب سا انداز، ڈھکا چھپا اقرار، وہ کب اسے دیکھ سکے گا؟ مرنے کے بعد یا حشر کے روز، یا پھر سیدھا جنت میں ملے گی وہ اسے؟ اف، یہ انتظار، اتنا طویل انتظار، وہ تو ابھی جسم سے روح تک تھک گیا تھا۔ سفر سے پہلے آنولے پھوٹ رہے تھے، رگے جہاں کاٹتا دکھ لہو میں زہر اتار رہا تھا، ہجر کا زہر، نا رسائی کا زہر، جس کا تریاق فقط کرب محبوب ہے، اور یہ علاج محبوب کے سوا دنیا کے کسی مسیحا کے پاس نہیں، اور اس کی محبوب بیوی اس سے بہت دور کر دی گئی تھی، اور سب کہہ رہے تھے یہی قسمت میں لکھا تھا۔ اس نے لیدر بیگ سے ایک ایک چیز نکال کر اپنے سامنے رکھ لی۔ یہ بہزاد کی ہی سیاہ شال تھی جو اس کے زیر استعمال تھی۔ بہزاد نے کبھی کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اس پر، مگر یہ شال اسے کب دی تھی؟ بہزاد نے اسے اچھی طرح یاد تھا، وہ اس دن ضیا کے ساتھ تھی، اور پھر بہزاد اسے اپنے پرانے فلیٹ میں لے گیا تھا، وہاں سے گھر چھوڑنے کے جاتے ہوئے اس نے عزیز کو اپنی مردانہ شال دی تھی۔ اس نے اس شال کو اٹھا کر اس میں سے عزیز کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا، مگر یہ بہزاد کی ہی خوشبو تھی۔ وہ تو پرفیوم بھی اسی کا استعمال کرنے لگی تھی، اور وہ اس سے اعتراف محبت سننا چاہتا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کون سا جذبہ تھا کہ اس کی خوشبو اس نے اوڑھ لی تھی؟ اس شال کے چلے ہوئے کنارے کو دیکھ کر اس کے دل سے دھواں اٹھا۔ اس کی چوڑیاں، اس کی بالیاں، اس کی ناک کی نتلی، بہزاد کے نام والا لاکٹ، اس کی انگوٹھی، وہ ہر چیز کو آرافتگی سے چومتا جا رہا تھا، آنکھوں سے لگا رہا تھا، جیسے کوئی عقیدت مند مقدس صحیفوں کا حقیقت سے چوم لے۔ اس کا کلچ کھولنے پر سامنے ہی ایک ادھ کھلی مرجھائی کلی نظر آئی، اور ساتھ بہزاد کی تصویر بھی۔ اس کی دیوانگی کو کیوں کر نہ سمجھ سکا۔ وہ پاگل لڑکی اظہار کے طریقوں سے انجان، مگر محبت سے آشنا تھی، اس کا دل پھٹنے کو تھا۔
یا اللہ مجھے صبر حوصلہ نہیں، مجھے وہ چاہیے، کوئی معجزہ کوئی کرامت کر دے اور وہ ابھی ہنستی مسکراتی میری نظروں کے سامنے آ جائے، میرے سینے سے لگ جائے، پھر میرا میرا خوب مذاق اڑائے، خوب ہنسے اور کہے دیکھا فیصد، میں چھپ کر دیکھ رہی تھی آپ میرے لیے کتنا روتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، یہی تو دیکھنا تھا نا تمہیں میری جان، دیکھ لو میں بالکل ختم ہو گیا ہوں۔ اس کے لب خاموش تھے مگر دل محو کلام تھا، مگر جانے والوں کو کتنا بھی پکارو وہ کب آتے ہیں۔ یہاں پہ وہ لڑکی سو رہی ہے کہ جس کی آنکھوں نے نیند سے خواب مول لے کر وصال کی عمر رت جگہ میں گزار دی تھی۔ عجیب تھا انتظار اس کا کہ جس نے تقدیر کے تنگ حوصلے مہاجن کے ساتھ بس ایک دریچہ نیم باز کے سکھ پہ شہر کا شہر رہن کروا دیا، لیکن وہ ایک تارا کہ جس کی کرنوں کے مان پر چاند سے حریفانہ کشمکش تھی۔ جب اس کے ماتھے پہ کھلنے والے ہوا تو اس پل سفیدہ صبح بھی نمودار ہو چکا تھا، فراق کا لمحہ آ چکا تھا۔ یہ شہر خاموشہ تھا، یہاں انسانوں کے نام کتبوں پر درج تھے، وجود مٹی تلے دفن، دنیا والوں کے نکاحوں سے اوجھل، دنیا کے ہنگاموں سے بے نیاز، پیچھے رہ جانے والوں کے درد و غم سے بے نیاز راہ عدم کے مسافر بن چکے تھے۔ اب ان سے ملاقات خواب میں ہی ممکن تھی۔ نوازیز بہزاد آفریدی کی زندگی۔ اسی قبر پر لگے کتبے پر لکھے ایک جملے میں اس لڑکی کی کتاب زیز کا عنوان نہیں، پورا ایک باب درج تھا۔ اسی قبر پر سو غلاموں کی بہار تھی، وہ گلاب کی کلی جیسے لڑکی ان پھولوں کی مستحق تھی، مگر موت کی صورت نہیں، زندگی کی شکل میں۔ زندگی اتنی مختصر ہوگی یہ تو اس کے اعداد و شمار میں نہ تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے کتبے پر ہاتھ پھیرا، پھر قبر کی گیلی مٹی کو مٹھی میں بھر کر چومنے لگا۔ زیست اس کے لب یہی ایک نام پکار رہے تھے، دل چاہتا تھا وہ اس قبر کو کھول دے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہو سکتی تو خود بھی ٹنو مٹی تلے اس کے پہلو میں جا سوئے۔ کیوں ہوا ہمارے ساتھ ایسا؟ عین شباب و وصال تھا اور جدائی ہمارا مقدر بن گئی۔ لوٹ آؤ میری جان، جواب تو دو، کیا میرا جانا اتنا برا لگا تمہیں کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ یار آ گیا ہوں واپس، ختم کرو ناراضگی۔ وہ اسی قبر پر سر رکھے التجا کر رہا تھا، مگر اس تک آواز بھی تو جاتی، وہ تو ان التجاؤں سے بے خبر بے نیاز تھی۔ ہمیں تو ابھی ساری زندگی ساتھ گزارنی تھی، خوش رہنا تھا، اپنے بچوں کی پرورش کرنی تھی، ساتھ بوڑھے ہونا تھا، ساتھ پڑھنا تھا۔ بات سنو، واپس آ جاؤ، اب ہمارے درمیان میں رائنا نہیں ہوگی، میں صرف تمہارا ہوں، کوئی مجھ پر دعویٰ نہیں کرے گا۔ اسی سرگوشیاں کوئی سننے والا نہ تھا، آسمان بادلوں سے اٹا تھا، یک دم شروع ہونے والی بارش کی بوچھاروں سے بھگونے لگی تھی، مگر اسے فرق نہیں پڑا۔ مجھے کیوں تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ تم مجھ سے بات کرو، بابا کہتے ہیں قبر کشائی نہیں کرواؤں، مگر میں کیا کروں، مجھے صبر نہیں آتا، آئے گا بھی کیسے؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ نہیں، یہاں تم نہیں ہو عزیز، اس مٹی میں تمہاری خوشبو نہیں، تمہارے وجود کی مہک میں ان پھولوں کی خوشبو کبھی بھی محسوس نہ ہوتی۔ یہ پھول ایسے بے رنگ ہوتے تمہارے سامنے جیسے چاند کے آگے ستارے پھیکے رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو۔ وہ اب بھی بڑبڑا رہا تھا، بارش کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، اس کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ تم کیوں نہیں بولتی عزیز؟ یہ تم نہیں ہو، نہیں ہو سکتی تم۔ وہ پاگلوں کی طرح کچی قبر پر سے مٹی ہٹانے لگا۔ بہزاد، آر یو میڈ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ مدثر کو سلجوق آفریدی نے کال کی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ گھر نہیں آیا تھا۔ ان کے دل کو ہزار طرح کے وسوسے تنگ کر رہے تھے۔ مدثر نے جلد ہی اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس شاپنگ مال کی جلی ہوئی عمارت میں وہ شام تک پاگلوں کی طرح نوائے عزیز کو ڈھونڈتا رہا، تھانے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا یہ صرف ایک حادثہ تھا، کوئی سازش نہیں، ہر طرح سے تحقیق جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ بہزاد نے اپنی طرف سے بھی ہر چیز، ہر تفتیش کروائی، اور پھر سڑکوں پر پیدل ہی چلتے چلتے اس قبرستان میں آ گیا جہاں وہ پچھلے 10 دن سے روز آ رہا تھا اور ہر بار اسی طرح کے پاگل پن کا ثبوت دیتا۔ مدثر، چھوڑو مجھے، دیکھنے دو، یہاں نہیں ہے میری عزیز، یہ اس کی جگہ نہیں، یہ تو اب بھی مجھے اپنے گھر میں محسوس ہوتی ہے، اس کی ہنسی سنائی دیتی ہے، مجھے یہاں اس کی آواز نہیں آتی، مجھے ایک بار دیکھنے دو۔ وہ اب التجا کر رہا تھا۔ انکل نے کہا ہے نا کہ تم نہیں برداشت کر سکو گے بہزاد، اب تو دن بھی بہت ہو گئے یار، کیوں خود کو درد دیتے ہو؟ انہیں بھی تکلیف ہوگی، انہیں مت کرو تنگ، تمہاری یہ تڑپ انہیں سکون نہیں لینے دیتی ہوگی۔ مدثر نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ نہیں، وہ تو خوش ہوتی ہوگی، مجھے تڑپتا ہوا دیکھنے کا شوق تھا اسے۔ آؤ اور دیکھ لو نوائے عزیز، بہزاد آفریدی تڑپ رہا ہے تمہارے فراق میں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ پھر گھٹنوں کے بل گیلی زمین پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گراتا بے بسی کی تصویر لگ رہا تھا۔ تمہیں اگر اسی طرح صبر آئے گا تو ٹھیک ہے، ہم کروا لیں گے قبر کشائی۔ مدثر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب گھر چلو، انکل آنٹی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کتبے پر نظر ڈالی۔ نوائے عزیز بہزاد آفریدی کی زندگی۔ سب اس کے عشق کو پہچانتے تھے، یہ کتبہ سلجوق آفریدی نے بنوایا تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے دل کی چاہت سے بے خبر نہیں تھا، مگر اس کی ماں آج بھی اس لڑکی سے متفر تھی۔ مدثر، اگر وہ یہاں موجود ہوئی؟ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ وہ موت تک سے نہ ڈرنے والا، بندوقوں کے سامنے سینہ تان کر لڑنے والا، آج بالکل چھوٹے بچے کی طرح ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ مدثر کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔
نہیں، میں قبر کشائی نہیں کرواؤں گا، میں اسے ڈھونڈتا رہوں گا اس یقین کے ساتھ کہ یہاں اس قبر میں وہ نہیں ہے۔ مجھے صبر نہیں آئے گا کسی صورت بھی نہیں۔ یہ تڑپ یا تو میری جان لے لے گی یا پھر مجھے میری زندگی واپس دے دے گی۔ مجھے کوئی دوسری بات نہیں سوچنی سوائے اس کے کہ وہ ہے۔ مدثر جانتا تھا اس کی دماغی حالت، وہ کشمکش کا شکار تھا، اس کا ذہن حقائق جان کر بھی ماننے سے انکاری تھا، یہ فرار کا ذریعہ تھا اسے کھونے کے غم سے۔ وہ اگلے دن یاور خان کے پاس بھی گیا۔ اگر یہ تمہارا کام ہے تو یاد رکھو بدترین موت تمہارا مقدر بنے گی۔ یاور خان نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی ماں سے نفرت تھی مجھے، مگر پھر بھی اسے قتل نہیں کیا، وہ بیٹی تھی میری، اس کی طرف اٹھنے والے ہاتھ توڑ سکتا ہوں، آنکھیں نکال سکتا ہوں، پتہ تو چل گیا ہوگا تمہیں تڑپ تڑپ کر مرا ہے خرم آفتاب اسپتال کے بستر پر اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں، مر کر بھی موت کا خوف نہیں بھولا ہوگا وہ۔ اس کا بھائی جیل سے اسپتال تک میری ہی اشارے پر پہنچا تھا، اتنا بے غیرت اور بے حس نہیں کہ تمہارے بجائے اپنی لخت جگر کی جان لے لوں۔ میں نے تو آج تک اس کے صدقے تمہیں جان سے نہیں مارا، ورنہ ایک بار بچ گئے تھے تم، دوبارہ نہ بچتے۔ جتنا دکھ تمہیں ہے اس سے زیادہ مجھے ہے۔ بہزاد کچھ بھی نہیں کہہ سکا، پہلی بار اسے یاور خان انسان لگا تھا۔ کاش تم اسے اس ہمت کا احساس دلا دیتے۔ بہزاد کو افسوس ہوا، کاش تو میری بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام نہ ہوتے تو میری بچی اس دنیا میں ہوتی۔ یاور خان نے تو بتو جواب دیا۔ بہزاد نے مٹھیاں بیچ لیں۔ وہ اس دنیا میں ہے، اس نے وثوق سے کہا۔ اس بار یاور خان نے خاموشی اختیار کی تھی۔ بہزاد نے اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی اور مضبوط قدم اٹھاتا جانے کے لیے پلٹا۔ مضبوط و توانا، خوبصورت اور بلند و حوصلہ کامیاب مرد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نمایاں تھا۔ وہ کروڑوں کی آبادی والے ملک میں ہی نہیں، ایک دنیا میں اس کے نام کی پہچان تھی۔ یاور خان نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ بہزاد خان آفریدی، یاور خان نے اسے مخصوص لہجے میں پکارا۔ بہزاد نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈھونڈو اسے، مل جائے تو مجھ سے ملانے لانا، اس کا بابا اسے یاد کرتا ہے۔ یاور خان جیسے مرد کو قید و بند نہیں، مگر بیٹی کی موت کی خبر نے ضرور توڑ دیا تھا۔ بہزاد آفریدی کا سر اس بات میں ہلا، پھر وہ رکا نہیں۔ یاور خان وہ واحد انسان تھا جس نے اسے یہ یقین دلانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ بہزاد آفریدی کو وہ شدت سے یاد آئی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کتنی ہی دیر اسٹیئرنگ سے پیشانی ٹکائے سینے میں دہکتے آنسوؤں پر بند باندھتا رہا۔ آج تک اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ وہ چیخا، اسے پکارا، مگر رویا نہیں۔ آپ خود غرض ہے، جب دل چاہا دھتکار دیا، اور جب بات میرے بابا سے مخالفت کی آئی تو مجھ سے نکاح بھی کر لیا اور محبت کا یقین بھی دلا دیا۔ آپ کو میری خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے سارے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اور میرے پاس فقط محرومیاں اور نفرتیں۔ ہاں، ایک اور چیز بھی ہے، آپ کی بٹی ہوئی توجہ اور رائنا سے بچ جانے والی محبت۔ ہو جانے کب دریا کی مانے نے اپنا رخ بدل لے اور میرے حصے میں محض ریت آئے۔ اس کے سینے میں سانس اٹکی تھی۔ نواز عزیز، یہ شخص تمہارا باپ بہت چال باز ہے، کیسے کیڑے کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ وہ تم سے محبت کا دعوے دار ہو گیا، یہ شخص برا لگتا ہے مجھے، لیکن اب تم مل جاؤ جانے جہاں تو پہلی فرصت میں تمہیں اس سے ملوانے لے آؤں گا۔ یہ وہ واحد شخص ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ کوئی تو ہے جسے تمہارے ہونے کا یقین آ جائے۔ آ جاؤ عزیز، اب تو مجھے لگتا ہے ریت میرے حصے میں آئی ہے، تمہارے پاس میری محبت، میرا عشق، ہمارا پیار، ہمارا جگر گوشہ بھی، یار تہے دامن تو میں ہوا۔ اب وہ یوں ہی تصور میں اس سے محو کلام رہنے لگا تھا، کبھی اس کی تصویر دیکھ کر، کبھی آنکھیں بند کیے، کبھی کسی منظر پہ نگاہ جمائے۔ وہ دور کب تھا اس سے، بس نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کیا، وہ قبرستان جا رہا تھا، اسے ڈھونڈتا، اسے زندہ مانتا تھا، مگر وہاں اس کتبے پر اس کا نام درج تھا۔ چاہے وہاں اس کی خوشبو نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی جاتا تھا خود کو یہ باور کرانے کہ وہاں اس کی خوشبو نہیں، وہاں وہ نہیں ہے۔ وہ مہنگے ترین نجی اسپتال کے آرام دہ بستر پر محو استراحت تھی۔ اس کے پہلو میں ایک نحیف سا بچہ سو رہا تھا، مگر وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ کئی ماہ سے اس نے بہزاد آفریدی کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ گھر تک محدود تھی، مگر اب یہ گوشہ نشینی ختم ہونے کا وقت بالآخر آ ہی گیا تھا۔ ایک سزا تھی جس کا انتخاب اس نے خود کیا، آج وہ سزا ختم ہو گئی۔ دروازے پر ہونے والی آہٹ سے وہ چونکی۔ آ گیا بہزاد؟ اس نے ماں کو دیکھ کر بےتابی سے پوچھا۔ ہاں آ گیا ہے، مگر تنہا ہے، گھر سے کسی کو بھی آنے سے منع کر دیا ہے اس نے۔ میں نے تمہاری ساس کو کال کی تھی، اس نے کہہ دیا ساری سچویشن کو خود سنبھالو۔ جب اپنی منمانی کی ہے تمہاری بیٹی نے تو اب بھگتتے بھی وہی۔ بھلا بتاؤ، دادی بننے کی کوئی خوشی نہیں اسے؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ انہیں تو میں دیکھ لوں گی، ایسے دکھتی رکھ ہے میرے ہاتھ میں کہ خود میرے اشاروں پر چلیں گی۔ نہ ہو خوشی، ان کے نہ آنے سے فرق کسے پڑتا ہے؟ اور اچھا ہے نا، بیٹے کو بھی پتہ چلے کہ میں ہی نہیں اس کی ماں بھی اس کی اولاد سے محبت کرتی اور نہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس نے بچے پر ایک بیزار سی نظر ڈالی۔ کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، دوبارہ بہزاد مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے، پھر دیکھیں اس کی اولاد کی کیسی تربیت کرتی ہوں میں۔ وہ بچے کو خود سے دور کرتے ہوئے موبائل اٹھانے لگی۔ ابھی یہ سب باتیں چھوڑو، ذرا سا صبر نہیں تم میں؟ انہوں نے بیٹی کو دروازے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے درج لہجے میں ٹوکا۔ سنتا ہے تو سنے۔ وہ بیٹی کے لاپرواہ انداز پر اسے ملامتی نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پہلو سے خوب سرخ و سفید رنگت والا کمزور سا بچہ اٹھانے لگی تھی۔ کہاں لے جا رہی ہیں اسے؟
اس نے موبائل رکھ کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے باپ کے پاس۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے کہیں یہاں آ کر بات کرے مجھ سے۔ اتنی آسانی سے بچہ اسے نہیں دوں گی، وہ پھنکاری۔ بحث میں مت پڑو، کہیں ایسا نہ ہو کام خراب ہو جائے۔ کچھ وقت گزر جانے دو، پھر جو دل چاہے کرتی رہنا، انہوں نے آہستہ آواز میں اسے سمجھایا۔ مجھے بات کرنی ہے اس سے، وہ اٹل تھی۔ اچھا میں کہتی ہوں۔ وہ پلٹ گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے آ گیا تھا۔ کہو کیا بات کرنی ہے؟ وہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ صرف مجھے طلاق مت دو، پھر چاہے مجھے اس کی شکل بھی مت دکھانا۔ اس نے منت کی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچ کر رائنا کو دیکھا۔ تم اس پر کوئی دعویٰ نہیں کرو گی؟ بہزاد نے شرط رکھی۔ کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا وکیل کسٹڈی پیپرز لے آئے گا، کل تم سائن کر دینا۔ رائنا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا، کیا پتا تم مجھے بیٹے کی کسٹڈی ملتے ہی طلاق دے دو۔ بہزاد نے اس پر ایک سرد و سپاٹ نگاہ ڈالی۔ میں ابھی طلاق کی کوئی کارروائی نہیں کر رہا، مگر یہ یاد رکھنا اپنی زندگی میں تمہاری مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ بہزاد مزید باتوں کو پھر کبھی پر ٹال گیا۔ فی الحال وہ اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا تھا۔ بہزاد، تم ایک بڑی غلطی کر رہے ہو، ایک بچے کو اس کی ماں سے دور کرنا گناہ ہے۔ غزالہ لہجے میں تعصب کیے بولی۔ وہ حیران تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے واقف ہو کر بھی اس کی طرفدار تھی۔ آپ کی بیٹی نے مجھے خود بلایا ہے، اسے اگرچہ میں دلچسپی ہوتی بچے میں تو اولاد کے بجائے گھر، گاڑی اور بینک بیلنس کا انتخاب نہ کرتی، اس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ وہ رائنا کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر بیٹے کی خاطر وہ آ گیا تھا۔ صرف اس لیے وہ اپنا لخت جگر تمہیں دے رہی ہے کہ اسے تم طلاق نہ دو۔ اگر اسے تم سے محبت نہ ہوتی تو وہ یہ شرط نہ رکھتی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس کا دل نہ بیٹے کے حوالے سے رائنا کے لیے نرم ہوا، نہ محبت کے واسطوں پر۔ بہزاد، بات یہاں ختم نہیں ہوگی، کچھ وقت بعد ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے، رائنا نے سکون سے کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھی مگر وہ ضبط نظر آ رہی تھی، مضبوط نظر آ رہی تھی۔ اس نے بچے کو بہزاد کی طرف بڑھا دیا اور وہ بےتابی سے آگے بڑھ کر اسے رائنا کے ہاتھوں سے لے کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا تھا میں اس کے کان میں خود اذان دوں گا۔ اس نے رائنا کی طرف دیکھا۔ نہیں، پاپا بھی ابھی تک نہیں آئے تو اذان کون دیتا؟ اسٹاف میں سے کسی نے کہا تھا تو میں نے منع کر دیا۔ بہزاد نے بیٹے کو محبت و شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی سحر انگیز آواز بیٹے کے کانوں میں اذان کے مقدس الفاظ کی صورت اس کی پہچان بن کر اترنے لگی تھی۔ میری جان، ایزر آفریدی، نوائے عزیز بہزاد آفریدی کے بیٹے ہو تم؟ کان میں اذان دینے کے بعد اس نے بہت نرمی اور آہستگی سے سرگوشی کی۔ دیکھو عزیز، اس میں سے تمہاری خوشبو آتی ہے، یہ رائنا کا نہیں تمہارا بیٹا ہے، تم ہمیشہ اس کی ماں کہلاؤگی، یہ تم سے محبت کرے گا، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، تمہیں بیٹے کی چاہتی، آج تم ایک بیٹے کی ماں ہو، تمہاری حیثیت، تمہارا رتبہ بلند ہو گیا۔ میری جان، میرے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے واپس آ جاؤ، بہت ضرورت ہے اسے تمہاری۔ بچے کے لبوں پر مہم سا تبسم دیکھ کر اس نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے دل میں اسے مخاطب کیا۔ رائنا اس کے دل کی حالت سے قطعی بے خبر تھی۔ میں اس سے ملنے آؤں گی، تم مجھے اس سے ملنے نہیں روکو گے؟ آخر ماں ہوں میں اس کی۔ بہزاد نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے بیٹے کو اپنے مضبوط کشادہ سینے سے لگائے وہ اسپتال کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رائنا کے لبوں پر فاتحانہ تبسم نے جھلک دکھائی۔ دیکھنا، ہینگ لگی نہ پھٹکری، اور رنگ بھی چوک کھا گیا۔ وہ سر پیچھے کی طرف تکیے پر ڈال کر ہنسنے لگی۔ اس کی ماں نے اسے تعصب سے دیکھا۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ تمہاری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ اگر تم نیک نیتی سے بہزاد کی زندگی کا حصہ بنتی تو کبھی نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اسے ماں کی زبان سے نصیحت اچھی نہیں لگی۔ نیک نیت آپ نے کبھی رہنے نہیں دیا، شادی سے پہلے گھر کی ڈیمانڈ کر دی، پھر شادی کے بعد مجھے کہا بہزاد سے جتنا ہو سکے پیسہ نکلواؤ، آنے بہانے جھوٹ بول کر چوری چھپے میں نے لاکھوں روپے اس سے ہتھیا کر آپ کو دیے ہیں۔ اب مجھے نیکی کا درس مت پڑھائیں۔ وہ ڈٹائی سے گویا ہوئی غزالہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا، ورنہ یہ سب ان کی بیٹی کا ہی تھا۔ اب ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیٹی کے کہنے پر عمل کر رہی تھی صرف اس لیے کہ اب وہ ان کی بات سنتی نہیں تھی، ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، گر نہیں وصل تو یہ خواب رفاقت ہی ذرا دیر رہے، وقفہ خواب کی پابند ہے جب تک ہم ہیں۔ یہ جو ٹوٹا تو بکھر جائیں گے سارے منظر، تیرگی ذات تو سورج سے فنا کی تعلیم۔ ہیست اور نیست کے مابین اگر خواب کامل نہ رہے، کچھ نہ رہے، وقت سے کون گئے یار ذرا آہستہ۔ وقت کے کشکول میں گزرتے سالوں کے کچھ سکے اور گر گئے تھے۔ زندگی کے بھاگ دوڑ میں مصروف ہو کر لوگ فراموش بھی کر گئے تھے کہ اس کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ بظاہر ہر کام ہو رہا تھا، وہ کھاتا بھی تھا، کماتا بھی تھا، روز مرہ کی وہی مصروفیات تھیں، گھر، آفس۔ اگر کچھ اضافی تھا تو وہ تھا عزت آفریدی کو وقت دینا۔ عزت کے لیے اس کے پاس ہمیشہ وقت ہوتا تھا اور وہ سب سے اچھا بھی اس کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ اگر دنیا میں اس کے پاس سب سے قیمتی کوئی رشتہ تھا تو وہ یہی تھا۔ گزرتے سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، بہت سے رشتوں کی کمی اس کے اندر درد جگاتی تھی۔ وہ عزیز سے بچھڑنے کے بعد سلجوگ آفریدی کی آنکھیں
मोहने पर टूटा था। सुलझों आफरीदी दर्द का पहाड़ सीने पर उठाए दुनिया से चले गए थे। दूसरा हार्ट अटैक शदीद और जानलेवा था साबित हुआ। सादिया अपने ससुराल में थी जबकि सपा शादी के लिए आमादा नहीं होती थी। घर में सन्नाटे खोलते अगर इज्जत ना होता। अब भी वो मियाँ का दुश्मन बना हुआ था। उसे तंग करने के लिए वो उसकी पसंदीदा बॉल इधर से उधर फेंक रहा था। मियाँ कभी एक तरफ भागती कभी दूसरी तरफ। बस कर दो, पागल हो जाएगी बेचारी, वो उसके करीब बैठते हुए बोली थी, जबकि वो जो कुछ फासले पर लैपटॉप गोद में रखे आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए कुछ ईमेल्स करने में मसरूफ़ था। उसे देखकर वो बर्क रफ्तारी से उठा और इस 5 साल के बच्चे को खींचकर अपने करीब किया। ओहो, तो तुम यही हो? मुझे लगा इज़्ज़त अकेला है। वो मुस्कुराई। इज़्ज़त आफरीदी कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा उसकी मम्मा उसके पास होती है। वो भूरी गुलाबी रंगत, सुनहरे बालों और बाप की तरह सतवा मगरूर नाक वाला तेज तरार बच्चा रवानी से बोला। अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में उसकी ज़बान बिल्कुल साफ थी। वो सहीन और हसास था, साथ ही हद दर्जा संजीदा मिजाज भी। वो हर मामले में बाप को कॉपी करता। लिबास हो, उठने बैठने का अंदाज हो, बात करने का अंदाज, पसंद नापसंद, कोई बात भी तो उसने माँ से नहीं ली थी। क्यों आई हो? उसने सख्ती से पूछा। अपने बेटे से मिलने। वो गर्दन अकड़ा कर बोली, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम इस पर कोई दावा दायर नहीं कर सकती। उसने रवूनत से कहा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ मगर मैंने किया नहीं। मत भूलो मैं अब भी तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो लब भींच गया। तुम्हें अगर तलाक नहीं दी तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से, वरना अब तक ये नाम नेहाद कागज़ी रिश्ता ख़त्म हो चुका था। उसने नखुआ से अपने कंधों तक आते बाल बाएं हाथ से झटके। बहरहाल रिश्ता किसी भी वजह से सही कायम तो है ना। अब प्लीज़ ख़त्म करो ये नाराज़ी। एक तवील अरसा गुजर गया है। बहुत पछताई हूँ मैं अपनी बदकलामी और बदनीयती पर। तुमसे गिड़गिड़ाकर माफ़िया भी मांगी हैं। अगर तुम मुझे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दोगे तो मैं अपने बेटे की कस्टडी के लिए अदालत से रिजू करूँगी। उसने निहायत बेखौफी से उसे धमकी दी थी। उसने जबड़े भींच कर अपने गुस्से पर जब्त का बंद बांधा। जाओ कर लो जो करना है, वो बोला तो लहजा सख्त और आवाज़ बुलंद थी। बेहज़ाद, हकीकत मुनकशफ होने के बाद अगर तुम अपनी माँ को माफ़ कर सकते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं? मेरा गुनाह क्या है? सिर्फ तुमसे बदगुमानी थी। इसकी पेशानी के सरजब गुस्से की शिद्दत से उभर गई रगों में बहता लहू दिमाग पर ठोकरें मारने लगा। तुम चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने मुलाजमों से निकलवाऊँ, और हाँ, मेरे बेटे से दूर रहो, इस पर तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। वो धाड़ा। अच्छा, तो इसका साया बर्दाश्त है जिसका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं। मेरे बच्चे को मुझसे दूर करके तुम इस कब्र के हवाले करना चाहते हो? वो नहायत सफाकी से उसके दिल में खंजर उतार कर अब उसके तड़पने का तमाशा देखना चाहती थी। शट अप! मजीद एक लफ्ज़ कहा तो ये ज़ुबान मुंह में नहीं रहेगी। वो धाड़ा। मान लो बेहज़ाद, तुम भी जानते हो वो दुनिया में नहीं है। अगर होती तो तुम इस कब्र को अपना ठिकाना न बनाते। दुनिया जानती है कामयाब बिजनेसमैन बेहज़ाद आफरीदी जो दुनिया के मशहूर लोगों में शुमार होता है, जिसके असूल रसूख की हद नहीं, वो दीवानों की तरह किसी भी वक्त उठकर इस कब्र पर चला जाता है, फिर चीखता है कि यहाँ वो नहीं। बताओ, अगर वो नहीं है तो तुम वहाँ क्यों जाते हो? दरअसल तुम भी जानते हो कि वो मर चुकी है, मगर मानने से इनकारी हो। वो बोलती जा रही थी जबकि बेहज़ाद ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। पीछे इज़्ज़त ने नम आंखों से अपने बाप को देख रहा था। वो जानता था अगर कोई उसे मरा हुआ कहता था तो उसका बाप कई दिन तक सो नहीं पाता। बेहज़ाद, मत करो मेरे साथ ये सलूक। मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दो। मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ उसके पास रहना चाहती हूँ। माफ़ कर दो मुझे। वो अब फिर मिन्नत समाजत कर रही थी। अय्यारी में उसका कोई सानी नहीं था। तुम वो करो जो अभी किया है, जाओ और केस दायर करो इज़्ज़त की कस्टडी का। मैं तलाक के कागज़ भिजवाता हूँ। यही धमकी थी जो आज तक रायना को रोके हुए थी, वरना एक दिन के बच्चे को वो कभी माँ से जुदा नहीं कर सकता था, मगर वो ये जुल्म रायना पर ढा चुका था। जा रही हूँ मगर बहुत जल्द। तुम मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पर मजबूर हो जाओगे। उसने एक कदम से कहा और मजबूत कदम उठाती चली गई। वो पेशानी को 2 उंगलियों से सहलाता पलटा। इज़्ज़त उसके करीब आ चुका था। बाबा जानी, आर यू फीलिंग ओके? उसके बड़ों जैसे फिक्रमंद अंदाज पर बेहज़ाद ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। सालों पहले कभी वो बेसाख्ता मुस्कुराया था, अब ये काम वो फ़कत इज़्ज़त के लिए करता था और उसे मुस्कुराने में दिक्कत पेश आती। यस यंग बॉय, आई एम ओके। उसने झुककर उसे गोद में उठाया। बाबा, आई हैव ग्रोन अप। वो गोद में उठाए जाने पर एहतजाजन बोला। बेहज़ाद ने उसके फूले हुए गाल पर बुसा दिया। मेरा बेटा बड़ा हो गया है क्योंकि वो अपने बाबा की पेशानी को समझता है। उसने उसे सीने से लगाया। बाबा, वो मुझे आपसे ले जाएंगी। इसके लहजे में खौफ था। नहीं मेरी जान, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके बाबा ऐसा होने नहीं देंगे। उसने यकीन दिलाया। वाई डिड यू मैरी हर? इफ़ यू लाइक हर, वाई डिड यू लाइक हर? बिकॉज आई कैन नेवर लाइक हर। इज़्ज़त के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो दंग रह गया। क्या वो बरसों पहले कहे उसके अल्फाज कभी बोल सकता था? मैं रायना से जेलिस नहीं हूँ, बस मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मुझे हैरत होती है आपने उसे क्यों पसंद किया। आपको इंसानों की पहचान नहीं? वो साफ गोई से मुदब्बिर बनी बोली थी और आज ये बात उसके 5 साल के बेटे ने कही। खुद को बहुत समझदार समझने वाले इंसानों की परख रखने वाले बेहज़ाद आफरीदी से चूक हुई थी। उसने धोखा खाया था। वो रायना को नहीं समझ सका, मगर वो
کم عمر لڑکی رائنا کی فطرت سمجھ گئی تھی، یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ تک اسے پہچان گیا، مگر وہ نقصان اٹھا گیا۔ ہمیشہ اسے بڑوں کا ادب سکھانے والے بہزاد آفریدی نے اسے نہیں ٹوکا۔ عزیز کو اس نے کہا تھا وہ بدل جائے گی، مگر اب وہ سمجھ گیا تھا وہ نہیں بدل سکتی۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ تمہاری ماں ہے، اس کی تعظیم کرو، اسے برا مت کہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی فریب میں رہے، وہ اس تک پہنچنے کے لیے اس کے بیٹے کا استعمال کرنا چاہتی تھی، اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ بس یار، کر لی تھی شادی، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ پاپا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بس بیٹا، اب اپنے آپ کو یہ سب سوچ کر مت تھکاؤ، تم میرے بیٹے ہو، میرے پاس رہو گے۔ اس نے پھر اس کا گال چوما اور اسے لے کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ میں مما کا بیٹا ہوں اور مجھے مما کی ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس نے عزت کے بکھرے بال انگلیوں سے سنوارے۔ میاؤں اب تھک کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، تو میرے بیٹے کو کیا باتیں کرنی ہیں؟ اس نے محبت سے کہتے ہوئے اس کی دونوں روشن آنکھوں کو چوما۔ مما مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، یہ عزت کا پسندیدہ موضوع تھا، اور بہزاد کو تو ہر بات میں اس کا ذکر پسند تھا۔ تمہاری مما بہت محبت کرتی تھی تم سے، تمہیں پتہ ہے انہوں نے ہی تمہارا نام رکھا تھا۔ وہ جو وائٹ والا ٹیڈی بیئر ہے وہ بھی انہوں نے لیا تھا تمہارے لیے، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں تو مجھے تو بیٹی پسند تھی، مگر تمہاری مما کو ایک پیارا سا بیٹا چاہیے تھا۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر بہزاد کو دیکھا۔ بابا، مما آپ سے زیادہ محبت کرتی تھی یا مجھ سے؟ یہ سوال وہ دن میں کئی بار پوچھتا تھا۔ آپ بتاؤ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہزاد نے حسب معمول سوال برائے سوال کیا۔ آئی تھنک آپ سے، اس نے بہزاد کی ہلکی بڑی شیپ والے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ ہمیشہ وہ کہتا تھا مجھے نہیں پتا، مگر آج اس کے جواب نے بہزاد کو چونکا دیا۔ اچھا، اور ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے متجسس ہو کر سوال کیا۔ بابا، آپ کو ان کی ساری باتیں پتہ ہیں، انہوں نے آپ کو ہر بات خود بتائی ہے، مگر مجھے تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی، جبکہ آپ کہتے ہیں وہ روز رات کو آپ سے ملنے آتی ہے، تو پھر وہ آپ سے ہی زیادہ محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ بہزاد نے بے ساختہ سی پیشانی چومی۔ میری جان، جب وہ مجھ سے ملنے آتی ہے تو آپ کو بھی بہت پیار کرتی ہے، مگر آپ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے عزت کو بہلایا۔ آج رات میں جاگ کر ان کا انتظار کروں گا۔ اس نے اپنے اندر حوصلوں کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا تھا۔ عزت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ایسی خاموشی اداسی ہی نہیں، بے بسی کے سبب بھی ان کے دل پر سکوت پھیلا دیتی۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی زیا کو کال کی تھی۔ زیا نے دوسری تیسری بار کال ملانے پر بھی کال نہیں اٹھائی۔ اس نے تنگ آ کر موبائل صوفے پر پھینکا اور ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ پروین، زیا صاحب آئے تھے؟ ملازمہ ایک ہی آواز پر دوڑی چلی آئی۔ بیگم صاحبہ، وہ تو نہیں آئے تھے، مگر مظفر صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے آپ سے کوئی کام ہے، بہت دیر آپ کا انتظار کیا۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا، پھر موبائل اٹھا کر مظفر کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے تھے تم میرے گھر؟ کہا ہے نا جو بھی بات ہو کال کرنا۔ اس نے کال ریسیو ہوتے ہی برہمی سے پوچھا۔ آرام سے بھابھی صاحبہ، میں صرف بتانے آیا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کچھ امکان نظر آیا ہے، مگر کہہ نہیں سکتا کہ کب تک۔ اس نے اپنی پرانی روش نہیں چھوڑی تھی، اس کا وہی طرز عمل تھا، دھوکہ فریب اور ریاکاری۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے یہ دن اس زیا کی وجہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ تم سے کبھی مدد نہ لیتی۔ ایک اور کام ہے اگر۔ اس نے بات قطع کر دی۔ پہلے یہ والا تو ہو جائے، ویسے بھی کل میں کراچی آ رہا ہوں، واپسی پر دوسرا کام کروں گا۔ اس نے تفصیل سننے بغیر حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، رائنا نے رابطہ منقطع کر کے پھر زیا کا نمبر ملایا۔ اس بار کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ بولو، کیوں کال کر رہی ہو؟ وہ تنک کر بولا۔ تم سے کام ہے، اس نے بلا تمید تند لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے؟ وہ اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا، پاؤں سامنے میز پر رکھے تھے۔ آ جاؤ پھر بتاتی ہوں۔ اس نے فون پر تفصیلات بتانے سے گریز کی۔ ابھی تو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اسے رائنا کے کاموں کا خوب اندازہ تھا۔ زیا، تم مجھ سے آج تک ناراض ہو، اب چھوڑو پرانی باتیں، کچھ نئے کام کرنے ہیں ہمیں جس میں وہ ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ وہ جانتی تھی لوگوں سے اپنے کام نکلوانا، حالات کو اپنے حق میں کرنا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، لیکن تم جانتی ہو تمہارے کام ایک ہی شرط پر آؤں گا۔ اس نے یاد دلایا۔ جانتی اور فکر نہ کرو، وہ بھی جلد ہو جائے گا، بلکہ سمجھو ہو گیا ہے، اب آ جاؤ۔ بساط بچھائی جا چکی تھی۔ اس نے کھیل جیتنے کے لیے ساری چالیں سوچ لی تھی، بس اب اپنی مرضی سے چلنے والے مہرے چاہیے تھے۔ 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ بھی پاؤں زمین پر رکھتا گاڑی کی چابی اٹھا کر عجلت میں بولا۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ۔ رائنا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ قربانی کا بکرا بھی تیار ہے اور قربانی کا وقت بھی قریب ہے۔ بہزاد آفریدی، ویٹ اینڈ واچ۔ رائنا، کرتی کیا ہے؟ یہ تو کبھی تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی، بہت اوور اسمارٹ ہو نا تم، اب زندگی بھر اس مغالطے میں رہنا۔ اس نے بلند قہقہہ لگایا۔ رات کی سیاہی شہر کے آسمان پر پھیل چکی تھی۔ باہر کا موسم خیر آباد کہہ رہا تھا، گرمی کا آغاز تھا، فضا میں حبس محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے لیے موسموں کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ زندگی جمود کا شکار تھی، اپنے طواف و جوانب میں ہونے والی تبدیلیوں کو نہ اس کی دل و دماغ قبول کرتا تھا، نہ ہی مزاج۔ اس کے لیے تو ایک ہی موسم ٹھہر گیا تھا، ہجر 11 کا موسم۔ کوئی موسم اندو غم تھا تو کوئی حزن و ملال۔ اس کے لیے سکون کی جگہ بھی مکان الحزن تھی۔
مسکرانے کی بات سبب الحزن تھی، دل سوز و گداز سے بھرا رہتا تھا، وہ نیم بسمل تھا، گلے پہ ہجر کی کند چھری پھری گئی تھی، لب دم تھا، تڑپتا تھا مگر جان نہیں نکلی تھی، اور کوئی اس کا رفیق الحزن بھی نہ تھا۔ اس نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر پھیلتی تاریکی کو دیکھا، ایسا ہی اندھیرا اس کے ذہن و دل کی افق پر چھایا رہتا تھا، ایک چہرے کی طلب میں اس کی آنکھیں بے نور ہوئی تھیں۔ کہاں ہو میری جان؟ پلیز آ جاؤ، لوٹ آؤ، دیکھو تمہارا بہزاد کس طرح تڑپتا ہے، اب تو دل لگی ختم کر دو۔ اس کے دل نے التجا کی تھی، یہ التجا تو اس کی ورد زبان رہتی تھی۔ آپ بہت فلٹی ہیں، اس کے جملے پر بہزاد کا کہکہا گونجا تھا جو اس کی مسکراہٹ کی طرح دلکش تھا۔ آج تک مجھے کسی لڑکی سے فلرٹ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، یہ شوق بیوی سے فلرٹ کر کے پورا کر لیا۔ اس نے عزیز کو استحقاق سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، مجھ سے مت کریں فلرٹ، پہلے بیوی ہے نا آپ کی۔ اس کی شکوے شکایت، اس کے الزام، اس کا روٹنا بہزاد آفریدی نے جب محبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا تو پھر اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا تھا، مگر وہاں اس طرح روٹ جائے گی اسے خبر بھی نہ تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر وہ چونکا، اس کے آ جاؤ کہنے پر صبا کا چہرہ نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کے لوازمات سے بھری ٹرے تھی۔ بھائی کھانا کھا لیں، سب کھا چکے ہیں، بس آپ ہیں کہ کھانے کی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ بھائی زندگی ابھی باقی ہے، آپ کسی اور کے لیے صحیح مگر عزت کے لیے تو خوش رہ سکتے ہیں۔ اسے گھر کے سب افراد کی فکر لاحق رہتی تھی، بس خود کو ہی فراموش کر دیا تھا، ہر پل اس کی یاد میں جلتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا۔ زندگی ہاتھ سے پھسل جائے تو پھر جینے کو بچتا ہی کیا ہے؟ میرے پاس عزت ہے، تم سب ہو، پھر بھی زندگی تو نہیں۔ ہاں مصروف رہنے کی توجیہات ہیں، اب پہلی ترجیح مجھ سے وابستہ یہ سارے رشتے ہیں، میری خوشیاں تو سب زی سے وابستہ ہیں، وہ نہیں تو خوش ہونے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، بھائی یہ آپ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں، اب اگر عزیز نہیں تو۔ وہ مزید کوئی تکلیف دہ بات کہتی بہزاد نے اس کی بات قطع کر دی۔ امی کو میڈیسن دے دی؟ اس نے آہستگی سے استفسار کیا۔ جی۔ وہ ایک پل کو ہچکچائی تھی، پھر سلسلہ کلام جوڑا، بھائی امی کب تک آپ کی یہ خفگی سہیں گی؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں دن بدن ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، آپ وہ سب باتیں بھول جائیں، امی کو بھی احساس ہو گیا ہے وہ غلط تھیں، اگر ہم دل بڑا کر کے ان باتوں کو درگزر کر دیں تو امی شاید ٹھیک ہو جائیں۔ بہزاد کب کا ان باتوں کو بھول چکا تھا، مگر باپ کی موت کو فراموش کرنا مشکل تھا۔ عزت سو گیا ہے؟ اس نے موضوع ختم کرنے کی غرض سے پوچھا۔ جی نہیں، ابھی اسے کارٹون دیکھنے ہیں، آپ کھانا کھا لیں پھر میں اسے آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ وہ عزت کو اپنے پاس ہی سلاتا تھا، حالانکہ اس کی غیر موجودگی میں صبا اس کا بے حد خیال رکھتی اور وہ بہزاد کے علاوہ اپنی پھپھو سے ہی مانوس تھا، مگر اسے نیند بہزاد کے بغیر نہیں آتی۔ اسے سر اس بات میں ہلا دیا، بمشکل چلنے والے زہر مار کرنے کے بعد اس نے ہاتھ کھینچ لیا، صبا ٹرے اٹھا کر لے گئی اور کچھ ہی دیر بعد عزت کو لے آئی بہزاد، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔ صبا مسکراتی ہوئی شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، بہزاد نے اس کی سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا آج میں مما سے ملوں گا، مجھے نہیں سونا، اس نے باپ کے کندھے سے سر اٹھا کر کہا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی مگر وہ سونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا جب تمہاری مما آئیں گی میں تمہیں جگا دوں گا، اب آرام سے سو جاؤ، اس نے ایک اور وعدہ کیا۔ دل پر کوڑا سا پڑا اور جیسے جان نکل گئی۔ بہزاد آفریدی، یہ تم اپنے بچے کو بہلا رہے ہو یا جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہو؟ تم تو ہمیشہ وعدہ ایفا کرتے ہو، اتنے سال سے ایک یہی وعدہ ہے جو تم سے ایفا نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ پیچھا تھا، جبکہ اس کا بیٹا ماں کے آنے کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو گیا تھا۔ انتظار کرنا آسان نہیں ہوتا، سولی پر لٹکنے جیسا ڈر سہنا پڑتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں زندگی اور موت کے درمیان معلق رہتی ہیں، وہ برسوں سے یہ اذیت سہ رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے، دل کی مکین سہی، وہ نگاہ شوق سے دور، رگے جاں سے لاکھ قریب سہی، سر دور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ اس نے اپنے استقلال کو داد دی، یہ تو کوئی کمال ہی نہیں، محبوب کا انتظار تو محب کی محبت کی لاج ہوتا ہے، کسی پر احسان نہیں، یہ میری محبت کی آزمائش ہے، اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ اس کے لبوں پر یہی شعر تھا، وہ بار بار اسے دہراتا، اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ یقین کیسا کیف آگہی تھا کہ محبت کی شدت محبوب کو جلوہ نما کر ہی دیتی ہے۔ شاید میرے ہی جذبے میں کمی ہے، مجھے خدا سے اسے مانگنا نہیں آیا، میں اسے گلی گلی نگر نگر ڈھونڈتا ہوں، ہر تھانے میں دھونس اثر رسوخ سے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی، اخبارات میں اشتہار دیے، لوگ پاگل کہنے لگے، دنیا میری دیوانگی کی مثالیں دینے لگی، لیکن مجھ میں قبر گشائی کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ گئی ہے رائنا، میں خود اندر سے اس قبر کو قبول کر چکا ہوں۔ ان 5 سالوں میں کئی بار سوچا، مگر ہر بار مجھے ایک خوف کا آکٹوپس جکڑ لیتا تھا، اگر وہ وہیں ہوئی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایک امید کا جگنو ہے، اسے روشن رہنے دیا، اور اگر وہ وہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ اس دن آگ لگی تھی،
بھگ دوڑ ہوئی تھی، کئی اسپتالوں میں زخمیوں کو لے جایا گیا تھا، میں نے کوئی اسپتال نہیں چھوڑا، سب اسپتال چھان لیے مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ کیوں نہیں ملی؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ بہزاد آفریدی، تمہارے جذبوں کو ابھی ہجر و فراق کی بھٹی میں جل کر کندن بننا ہے، ابھی یقین کو دوام دو، ابھی آولا پائی کا سفر باقی ہے۔ وہ بیٹے کی پیشانی کو چوم کر اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم کی سمت چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو اس کے بالوں اور چہرے سے پیشانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وارڈروب سے جائے نماز نکال کر قبلہ رخ بچھائی اور نوافل ادا کرنے لگا۔ وہ پہلے بھی نماز پنجگانہ کا پابند تھا، مگر اب عبادت میں خوش و خضوع کے ساتھ ایک تڑپ، ایک لگن تھی۔ جب دل کا درد سانس لینا محال کر دیتا تو پھر وہ اسی طرح اپنے رب کے حضور جھک جاتا تھا۔ آدھی رات کے بعد یہ عبادت اس کا معمول بن گئی۔ لوگ اسے جی اٹھنے کے مشورے دیتے تھے، کہتے تھے تمہارے آگے زندگی باقی ہے، جوان ہو، کس بات کا غم مناتے ہو؟ مرد دوسری تیسری شادی کرتے ہیں، تم نے بھی تو کی تھی نا، اب کیا ہوا؟ اب ایک بار اور زندگی کو موقع دو، اور کسی کو نہ صحیح رائنا کو ہی موقع دے کر دیکھ لو۔ اس کا درد، اس کی تکلیف معمولی نہ تھی۔ اس نے کوئی کھلونا نہیں کھیلا، نہ کھویا، کوئی بے جان چیز نہیں، فقط ایک رشتہ یا تعلق نہیں، وہ پوری دنیا تھی اس کی۔ لوگ کس زندگی کی بات کرتے تھے، زندگی تو وہی تھی۔ اتنے کم عرصے میں تمہیں اس سے ایسا طوفانی عشق ہو گیا تھا، یقین نہیں آتا۔ اور اب اس عشق سے مرنے والی کو کیا فائدہ ہوگا؟ تم امیمہ سے شادی کر لو، دیکھنا جلد بھول جاؤ گے اسے۔ امیمہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، پھر تمہارے بیٹے کو ماں بھی مل جائے گی۔ ایک دن کے بچے کو تن تنہا تم کیسے پالو گے؟ کئی سال پہلے یہ الفاظ اس کی ماں نے کہے تھے۔ ضروری تو نہیں کہ محبت اور عشق سالوں ساتھ رہنے کے بعد ہی جنم لے، یہ جذبہ تو ایک لمحے میں دل میں وادیت کر دیا جاتا ہے، الہام بن کر دل پر اترتا ہے۔ کاتب تقدیر نے قسمت کے صحیفے پر لکھے لفظ دل میں نہ اتارے ہوتے تو محبت یوں ہزار انکار اور تردد کے بعد بھی میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ اور اگر بعض سالوں محبت کرنے کی ہے تو یہ تو اس دن سے اس سے محبت کرتا رہا ہوں جب آپ نے مجھے 1 سال کی بچی سے دور رکھنے کے لیے اسے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ ہاں، اس وقت چھوٹے بچے کی اس گڑیا جیسی کزن سے بے ریا اور بے لوث محبت تھی۔ یہ محبت آج بھی ہے، ریا اور بے لوث ہے، مگر اس محبت نے ہزار جہیتے بدل کر اپنا آپ منوایا ہے۔ میری محبت رنگ و روپ، شکل و صورت سے اگر ہے بھی تو صرف اس لیے کہ وہ کل و صورت عزیز کی ہے۔ مجھے اس کی ظاہر اور باطن سے یکساں محبت ہے، اس کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی چہرہ خوبصورت نہیں لگتا۔ میرا بیٹا میں خود پالوں گا، مگر عزیز کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ مجھ سے اصرار مت کریں، میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاتا ہوں۔ وہ اس روز کس قدر تکلیف میں تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر اس لمس کی شدت سے چاہ کی تھی جو عزیز کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تھا۔ کاش وہ کبھی اس جھوٹے سے وجود کو بھی یوں ہی ہاتھوں میں اٹھا کر محسوس کر پاتا۔ اس کا دل کر لایا۔ بھائی آپ اسے کہیں نہیں لے جائیں گے؟ صبا نے آتے ہی اسے بھائی سے لے لیا۔ وہ روئی کے گالوں جیسا سرخ و سفید بچہ اسے بھی چیز کی یاد دلا گیا۔ ہاں بہزاد، تم اپنی ماں کی باتوں کا برا مت مانو، تم کہیں نہیں لے کر جاؤ گے میرے پوتے کو۔ سنجوگ آفریدی کو دادا بننے کی خوشی تھی، وہ پوتے پر واری صدقے جا رہے تھے، مگر الماس بیگم نے بچے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ امی دیکھے نا، یہ بالکل بھائی جیسا ہے، اس کی رنگت بھائی سے بھی زیادہ وائٹ ہے، مگر اس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ بھائی جیسا نہیں بلکہ… الماس بیگم نے بیٹی کو گھور کر دیکھا۔ میری یہاں کوئی نہیں سنتا، بن ماں کے پلے گا تمہارا بیٹا، رائنا سے چھین کر لے آئے، محرومیاں اسی کا نصیب بنے گی۔ بچے ماں کے بغیر نہیں پلتے، بھلے کی بات کہوں مگر یہ کہاں سنتا سمجھتا ہے۔ وہ تن فن کرتی بمشکل لنگڑاتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے پیر میں یہ لنگ اگر اس روز مال میں لگنے والی چوٹ کی وجہ سے آیا تھا، گھٹنے اور ٹخنے میں تکلیف تھی اور ہر طرح کا علاج کرانے کے بعد بھی تکلیف ہنوز برقرار تھی۔ بہزاد کے دل کو ٹھیس لگی۔ اس وقت اس کے بیٹے کو دعاؤں کی ضرورت تھی۔ وہ دنیا میں آیا تھا اور اس کی ماں کہہ گئی تھی کہ محرومیاں اس کا نصیب بنیں گی۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا نہ کرے یہ بن ماں کا ہو، نوائے عزیز اس کی ماں ہے اور میرا بیٹا اس کو ماں کہے گا، کسی بھی عورت کو نہیں، رائنا کو بھی نہیں۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اس کا بیٹا عزیز کو ماں کہتا تھا۔ رائنا اس کے لیے ایک ایسی عورت تھی جو اس کی ماں کی جگہ لینا چاہتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر رائنا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اس کے گھر میں آنے کے لیے۔ وہ چند دن بعد اپنا سامان لے کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو بہزاد تمہیں یہاں نہیں رہنے دے گا۔ الماس اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے یہاں رہنے کے لیے آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اپنے بیٹے کو راضی کریں، بیٹے کی ماں ہوں میں، مجھے بہزاد اپنی زندگی سے نکال پھینکے ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے راز تشت عظام ہو جائیں گے۔ اس نے دھونس سے کہا۔ ریحانہ کسی کام سے باہر گئی تھی، اس کی آواز سن کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر رک گئی۔ آدھ کھلے دروازے کی طرف الماس کی پشت تھی جبکہ رائنا صوفے پر برجمان انسجھ کر رہی تھی۔ ماں؟ الماس نے سزائی انداز میں مسکرا کر اپنی نشست سے اٹھ کر اسے سر تپیر دیکھا۔ ماں بننا تمہارا نصیب نہیں تھا، نہ بہزاد تمہیں یہ حق دے گا، وہ آج کل میں تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ الماس نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ناممکن، آپ ایسا نہیں ہونے دیں گی، اگر ایسا ہوا
تو پھر میں ہی نہیں آپ بھی اس گھر سے جائیں گی۔ اس کی دھمکی بے وزن نہیں تھی۔ ریحانہ دروازے کے اور قریب ہو گئی۔ آج تو ہفتے اقلیم ہاتھ لگ گیا تھا۔ ریحانہ نے ترنت اپنے موبائل کا بیک کیمرہ آن کیا۔ لڑکی مجھ سے مت الجھو، تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، میں اگر چاہوں تو یوں تمہیں برباد کر دوں۔ انہوں نے چٹکی بجائی تھی جیسے اسے چوٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گی۔ اچھی طرح جانتی ہوں کتنی عیار و مکار ہیں آپ، مگر اس عیاری سے اپنے بیٹے کو برباد کر سکتی ہیں، بلکہ آپ تو اس بیچارے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انچاہا وجود آج آپ کا فخر و غرور ہے، مگر اب تو وہ بیچارہ آپ کی کرم فرمائی سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور عزیز مرحومہ کہلائی جاتی ہے۔ لیکن مجھے آپ عزیز مت سمجھیے گا، میں رائنا ہوں، اگر اپنی جگہ بنانے پر آئی تو پھر آپ کو قبر میں اتار کر بھی بنا لوں گی۔ اس نے دانت پیسے۔ اپنی زبان کو لگام دو، الماس دل ملائی۔ زبان تو اب تک میرے منہ میں ہے، مگر جس دن اس زبان نے زہر اگلنا شروع کیا آپ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بھی غرائی۔ مشکل؟ مجھ سے دشمنی مول لینے والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر میں تمہیں اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تو تم یہاں نہیں رہ سکو گی۔ ریحانہ کی زندگی اچیرن کر کے میں نے اسے ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ آج یاسمین قبر میں ہے اور عزیز وہ بھی میری نفرت سے نہیں بچ سکی۔ میری ہر ناپسندیدہ ہستی تہ خانے تک جا اتری۔ قسمت مجھ پر اس معاملے میں مہربان رہی ہے۔ دیکھو، اس دن مال میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا۔ سب کچھ ہم نے نہیں کیا، کچھ تقدیر کی کرم فرمائی ہے، کچھ ہماری خوش نصیبی۔ رائنا ان دھمکیوں کو خوب سمجھتی تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں ڈر جاؤں گی؟ مجھے ان دھمکیوں سے فرق نہیں پڑتا، ڈرنا تو آپ کو چاہیے مجھ سے۔ آخر میں آپ کی رازدار ہوں۔ الماس بلبلا گئی۔ یہی تو موقع تھا الماس بیگم کے زوال کی داستان رقم کرنے کا۔ کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، انہوں نے چمک کر کہا۔ ثبوت تو ہے، آخر آپ یاور خان کی محبت تھی۔ ریحانہ اس انکشاف پر اچھل گئی۔ یا میرے اللہ، یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ الماس بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یاد ہے آپ نے خود ساری پریم کتھا سنائی تھی مجھے؟ الماس کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ بکواس کر رہی ہو تم، وہ پریم کتھا نہیں، وہ میری نفرت کی کہانی تھی، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ریحانہ کے ہاتھ میں موجود موبائل گرتے گرتے بچا۔ تو کہہ دیتی یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ سلجھو آفریدی سے طلاق لے کر بھی یاور خان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جب آپ کی نرن یاسمین کے لیے یاور خان مان گیا تو آپ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ الماس کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ صرف پسندیدگی کو تم محبت کا نام نہیں دے سکتی، کم عمری کی ایک نادانی تھی۔ وہ درش لہجے میں گویا ہوئی۔ چلے مان لیا، مگر کم عمری کی نادانی کا سوگ آپ نے ساری عمر بنایا، یاسمین کی دشمن بن کر، سلجھو آفریدی کا بھروسہ توڑ کر، عزیز کی زندگی تباہ و برباد کرنے میں کوشاں رہی۔ پھر وہ جو عزیز کا موبائل چھپانے والی حرکت تھی۔ الماس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا، جبکہ ریحانہ پے در پے انکشافات سن کر دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ تم چاہتی ہو کہ بہزاد تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، میں بات کروں گی اس سے، مگر وہ فوراً اجازت دے دے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ رائنا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک یہ نہیں، اور بھی بہت ثبوت ہے میرے پاس، آپ کی طرح کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ انہیں دھمکا کر اپنا کام نکلوانا چاہتی تھی۔ رائنا، تم ٹھیک نہیں کری، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، الماس نے اسے لجاجت سے کہا۔ مجبوری تھی آپ کی، آپ کے نام نہاد صاحب کا عاشق کی بیٹی کے مقابلے میں آپ نے خود میرا انتخاب کیا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتی آپ اس کا ساتھ اسی طرح دیتی، بلکہ آپ نے تو سوچ رکھا تھا جس کے بعد میرا پتہ بھی صاف کر دیں گی اور پھر اپنی بھانجی امیمہ کو بہو بنا کر لائیں گی۔ رائنا ان کی ساری منصوبہ بندی سمجھتی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں سوچا میں نے، خیر اب تم جاؤ، میں بہزاد سے بات کر کے تمہیں بلا لوں گی۔ وہ سر سے بلا ٹالنا چاہتی تھی۔ ریحانہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ان کے ہاتھ ایک نہیں دو اہم خبریں لگی تھی، بازی پلٹ گئی تھی۔ ریحانہ نے فی الفور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ یہ راز نہیں، الماس کی شکست کا کاریگر حربہ ان کے ہاتھ لگا تھا۔